السلام علیکم، ہمارا گھر FM 97 کے نیوز روم سے نیوز ٹیم کے ساتھ میں ہوں فوزیہ سجاد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی میں غریب کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا فورسز چوکی پر حملہ، ایک جوان شہید۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی اپیل خارج کر دی ہے۔ سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا کارٹونسٹ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میٹرو سٹی سرائے عالمگیر کے گارڈ کی فائرنگ سے قتل ہونے والے محمد سرور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر سانحے کی ذمہ دار ضلعی انتظامیہ ہے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر عائد کر دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اس مہنگائی میں غریب کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ 74 سال پہلے ہم نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ ہم سمجھتے تھے پہلے پاکستان امیر ہو جائے پھر ہم اسے فلاحی ریاست بنائیں گے۔ وہ غلط فیصلے تھے۔ ملک میں سرپلس ہونے پر پیسہ غریبوں پر لگانے کی سوچ غلط تھی۔ ریاست مدینہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا۔ دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں علاقہ گھریوم میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا 30 سالہ جوان شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے جس کا بھرپور جواب دیا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان 30 سالہ سپاہی عامر اقبال شہید ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف توہین عدالت کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کے خلاف تحقیقات مکمل نہ کرنے پر چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اور اب 97 انٹرنیشنل۔ سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا کارٹونسٹ کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز خاکے بنانے والے لارس نامی شخص کو کئی سالوں سے پولیس کی سیکیورٹی دے رکھی تھی۔ لارس ولکس اتوار کے دن اپنی پولیس سیکیورٹی میں جا رہا تھا کہ قصبے کے قریب اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں مسلمانوں کا دل دکھانے والا لارس اور اس کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اور اب کچھ مقامی خبریں۔ گزشتہ روز میٹرو سٹی سرائے عالمگیر کے گارڈ کی فائرنگ سے قتل ہونے والے محمد سرور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کھاریا سے سید تنویر نقوی کی رپورٹ کے مطابق گارڈز کی فائرنگ سے قتل ہونے والے محمد سرور کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چوا میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں معززین علاقہ، رشتہ داروں، عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ گزشتہ روز میٹرو سٹی کی انتظامیہ مسلح افراد کی مدد سے مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کی کوشش کر رہی تھی۔ روکنے پر گارڈز نے اسٹریٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محمد سرور موقع پر قتل ہو گیا، جبکہ خاتون سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر سانحے کی ذمہ دار ضلع انتظامیہ ہے۔ گزشتہ روز سرائے عالمگیر میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نیو میٹرو سٹی کا قریبی گاؤں چواکر ایالہ کے رہائشیوں کے ساتھ زمین کے تنازع پر تصادم ہوا، جس پر فائرنگ کی گئی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز کی مبینہ فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، جس پر علاقہ مکینوں نے مشتعل ہو کر نیو میٹرو سٹی کے مین آفس کو آگ لگا دی اور توڑ پھوڑ کی۔ اس موقع پر ضلع گجرات کے سیاسی رہنما بھی موقع پر پہنچے، لواحقین سے اظہار ہمدردی کی۔ انہوں نے سانحہ سرائے عالمگیر کا ذمہ دار ضلعی انتظامیہ کو قرار دیا۔ عوامی حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ گجرات انتظامیہ کی معنی خیز خاموشی کا نتیجہ ہے۔ قبضہ گروپس کی جانب سے نہتے دیہاتیوں پر تشدد اور فائرنگ کی درخواستوں پر گجرات پولیس کی جانب سے کارروائیاں نہ کرنا افسوسناک ہے۔ عوام کا خون چوسنے والوں کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے سنتے رہیے ہمارا کھاریا FM 97 اور وزٹ کیجیے نیوز 97 فیس بک آفیشیل اور YouTube پر نیوز 97 آفیشیل۔